بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن صحابی ابن صحابی یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے نسبت رکھتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام سے ملتا ہے، اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ دولت اسلام سے مشرف ہوتے ہیں، دولت اسلام سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن اعلان آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد محترم جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے اوصاف اور فضائل کے متعلق مختلف احادیث اور مختلف روایات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کہیں پر نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے کی جانے والی دعائیں ملتی ہیں، تو کہیں سرکار علیہ صلاۃ والسلام آپ کی شرف و فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کو دعا سے کچھ اس انداز سے نوازا کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ یوں ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام ایک مجلس کے اندر موجود تھے، تو اپنے ساتھ موجود افراد سے یہ کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کرو، کیونکہ وہ اس معاملے کے اندر قوی اور امین ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی مقبولیت رکھتے تھے، اور نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کو امانت دار قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے، یعنی جو بھی وحی نازل کی جاتی آقا علیہ صلاۃ والسلام کے حکم پر آپ اس وحی کو تحریر کرتے، اپنے پاس محفوظ کرتے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے یہ اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ خطوط کا معاملہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان خطوط کے اندر بہت ساری اہم اور راز کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جب سرکار علیہ صلاۃ والسلام مختلف قبائل کی طرف دعوت اسلام کے لیے خطوط روانہ فرماتے تو اس میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت کی ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت کو دیکھیں تو ہمیں روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے حاضرین سے یہ کہا کہ مجھے مولا علی کے فضائل بیان کرو۔ جب آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے تو راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اور محفل کے اندر ایک ایسا سما بن گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ غمزدہ ہو گیا۔ یوں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکثر آپ نذرانے پیش کیا کرتے، اور وہ نذرانے اپنی قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ مہنگے ہوتے، بہت زیادہ قیمتی تھے، لیکن جب بھی آپ وہ نذرانے امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے تو ہر مرتبہ معذرت خواہانہ لہجے میں یہ ضرور کہتے کہ حضور آپ کے لیے یہ جتنی نذرانے میں پیش کر رہا ہوں یہ تو کم ہیں، آپ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں جان کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے بعد ام المومنین کے شرف سے مشرف ہوئیں، اور چونکہ وہ آپ کی بہن تھی تو اس اعتبار سے آپ کو خال المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ جب نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کے شہر مقدسہ یعنی مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ پیغام آپ نے ان کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اور کچھ منہ مبارک ہیں، اگر آپ وہ مجھے عطا فرمائیں تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیں، اور آپ حصول برکت کے لیے ان چادر کو اوڑھتے اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے اس مبارک منہ مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ اسی طرح آپ نے اپنے وفات کے قریب جو آپ کے اطراف میں لوگ موجود تھے ان سے یہ عرض کی تھی کہ میرے پاس نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی جتنی بھی متبرک چیزیں ہیں اور جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میرے پاس موجود ہیں، ان تمام تبرکات کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی زبردست زندگی گزاری، مومنوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہے اور اہل بیت اطہار کا بھی بڑا ادب و احترام کرتے رہے، اور بالآخر 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی میدان محشر میں سرخرو فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے